ہر عورت کی نا ایک فطرتی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا ہسبینڈ جو ہے نا اس کی بات کو سنے اور پازیٹیو رسپانس بھی دے، لیکن بہت سی عورتیں ہمیں ایسی بھی نظر آتی ہیں یہ بات کی کمپلین کر رہی ہوتی ہیں کہ ہمارے شوہر جو ہے نا ہماری بات نہیں سنتے، ہم کیا چاہ رہے ہیں ہمیں انڈرسٹینڈ نہیں کرتے۔ مگر ہمارے معاشرے میں بہت سی لیڈیز ایسی بھی ہیں جو ہر بات اپنے ہسبینڈ سے منواتی ہیں، اور یہ عقل مند بیویاں ہوتی ہیں جو بہت اچھے سے ہر بات کو اور موقع محل دیکھ کر ہی اپنی بات کو نا پورا کروانے کی کوشش کرتی ہیں۔ آج نا ہم جو ٹاپک ہے نا ہم اس سے ریلیٹ ہی ہے کہ جیسے جو بیویاں کس طریقے سے اپنے ہسبینڈ سے ہر بات منوا لیتی ہیں۔ آج میں آپ کے ساتھ نا کچھ ٹپس اینڈ ٹرکس شیئر کروں گی، بہت سی سسٹر سے آئیڈیاز لے کر کچھ اپنی ایکسپیرینس کی بیس پہ ہی میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرتی ہوں۔ تو ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہے سب کو؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ ایک تو پیزا کی فل ریسیپی اور بیسٹ ڈو میری ہوتی ہے جس طریقے سے میں بناتی ہوں۔ اچھا، آج کا ٹاپک جو ہے نا ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ لیڈیز کو نا بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک لگے گا۔ جو عقل مند اور باشعور لیڈیز ہوتی ہیں نا وہ اپنے گھر کو نا اچھے سے لے کر چلتی ہیں اور ہر ممکن کوشش کرتی ہیں کہ اپنے گھر کو نا بچا لیں۔ بہت سی وجوہات، بہت سے ریزنز ایسے ہو جاتے ہیں، بعض مقامات ایسے آ جاتے ہیں جس میں ہمارا جو نا شادی جو میرج لائف ہے نا کافی کرٹیکل سچویشن میں نا فیس کر رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح بہت سی بیوقوف عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو اپنی باتوں سے، اپنے رویے سے نا اپنے گھر کو خراب بھی کر لیتی ہیں۔ کہ ہسبینڈ اور وائف کا رشتہ اتنا ہی زیادہ خاص محبت، پیار اور توجہ پر ڈپینڈ کرتا ہے۔ اگر اسی رشتے میں احساس نہ ہونا تو یہ رشتہ جو ہے نا بہت لانگ لاسٹنگ نہیں جائے گا۔ اگر ہسبینڈ آپ کی کیئر کرتا ہے نا تو آپ کی بھی واجب ہے کہ آپ بھی اس کی کیئر کرو، کیونکہ ایک یہ رشتہ ہی ایسا ہے کہ پورے دن کی تھکاوٹ کے بعد نا جب ہسبینڈ وائف آپس میں بیٹھتے ہیں یا بات چیت کرتے ہیں نا اس ٹائم ہی ایک کوالٹی ٹائم ہوتا ہے۔ دونوں کا جو ریلیشن ہے نا کیسے مضبوط ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ہم نا برداشت کو لے کر آتے ہیں۔ ہر ایک رشتے میں نا برداشت جو ہے نا دونوں کو ہی کرنی پڑتی ہے، مگر بہت سے معاملات میں لیڈیز جو ہے نا وہ کافی کمپرومائز کرتی ہیں اور لیڈیز کو کرنا بھی پڑتا ہے۔ ہاں، سم کنڈیشنز میں ایسے بھی ہوتا ہے کہ جو مرد حضرات ہیں نا وہ بھی کمپرومائز کر کے ہی چل رہے ہوتے ہیں۔ ہم بہت سی چیزوں کو، بہت سی بیڈ ہیبٹس کو نظر انداز کر کے ہی اپنے رشتے کو نا مضبوط بنا سکتے ہیں۔ ایک دوسرے کی فیلنگ کو سمجھنا، انڈرسٹینڈ کرنا کہ کس پوائنٹ پہ کون سی کس بات کو کیسے کرنا ہے، یہ جب ہم اپنے ایک کوالٹی ٹائم گزارے ہوتے ہیں نا تو یہ رشتوں کو سنبھالنے کے لیے نا بہت زیادہ ٹائم اور سپیس چاہیے ہوتی ہے۔ میرا پرسنل ایکسپیرینس کی بیس پہ میں یہ کہوں گی کہ جیسے ایک لڑکی بھی گھر میں آتی ہے نا یا ہسبینڈ وائف بھی ہے، ہر ریلیشن کو نا کم سے کم نا 1 سال دینا چاہیے۔ 1 سال کے درمیان میں ہم ایک دوسرے کی عادتوں کو بھی انڈرسٹینڈ کر لیں گے اور ہم یہ انڈرسٹینڈ کر پائیں گے کہ اس ٹائم اس کی فیلنگ کیا ہے، اس ٹائم اس کی پوائنٹ پہ اس کو کیسے لے کر چلنا ہے۔ ہماری جو مدرز وغیرہ تھیں یا پرانے وقت کی جو عورتیں تھیں نا، جو ہمیں یہ سکھایا گیا تھا کہ جو عورت ہے نا اس کو ہی جھکنا پڑتا ہے۔ کہ جو جھکی ہوئی چیز ہے نا اس پہ ہی پھل لگتا ہے۔ انا بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے اس رشتے میں، کیونکہ جب انا آ جاتی ہے نا تو یہ رشتہ بہت دیر تک، کیا آج کل کے دور میں نا بالکل بھی نہیں چلتا، کیونکہ انا جو ہے نا، انا انسان کو نا جیسے اس نے مجھے یہ کہہ دیا، اس نے مجھے سب کے سامنے یہ کہہ دیا، یا میں اس کے ساتھ چل نہیں سکتی، رہ نہیں سکتی، ہر چیز کو سپیس دیں انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے۔ اگر ہسبینڈ آپ کے ساتھ کر رہا ہے تو آپ پہ بھی فرض ہے، مگر جو ہماری مائیں نا وہ کہتی ہیں ہمیشہ کمپرومائز ایک بیٹی کو ہی کرنا پڑتا ہے۔ اپنے رشتے کو نا بہت سی جگہوں پہ یہ بھی دیکھا ہے کہ اپنے رشتوں کو بچانے کے لیے نا کمپرومائز، اگر ہم شکوہ، لڑائی جھگڑا یا اپنے اندر برداشت کی ہمت کو بڑھا لیں گے نا تو یہ جو رشتہ ہے نا ہمیشہ ہی بہت لانگ لاسٹنگ جاتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب ایک دوسرے کی ہیبٹس کو اپنا لیتے ہیں نا تو زندگی بہت ہی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ اگر ایک عورت دھیمے لہجے کی ہے نا تو وہ شوہر سے ہر بات اور ہر ضد کو نہ منوا سکتی ہے، مگر اس کو پتہ چل جاتا ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کہ کس ٹائم کون سی بات کرنی ہے۔ یہ ایک پوائنٹ بھی بہت اہم ہے کہ بہت دفعہ نا ہمیں بہت سی باتوں کو نا نظر انداز کرنا پڑتا ہے۔ جیسے سم ٹائمز ہمیں کسی کی کوئی بات اچھی نہیں لگی نا، ایون کہ ہسبینڈ کی بات بھی اچھی نہیں لگی، اور سم ٹائم ہم رائٹ وے پہ بھی ہوتے ہیں۔ اگر اس ٹائم پہ ہم خاموش رہنا اور ہر بات کا جواب دینا نا ضروری نہیں ہوتا، بعض دفعہ خاموشی جو ہے نا بہت سے بڑے مسئلوں کو نا ختم کر سکتی ہے۔
سم ٹائم ہم غلط ہوتے ہیں تو تب بھی چپ کر جاتے ہیں، بعض دفعہ ہم صحیح بھی ہوتے ہیں کہ ہم یہ بات، کیونکہ دیکھیں وضاحتیں دینی یا بات کو کھینچ دینا یہ نہ لڑائی کو بھی بڑھاتا ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نہ ریلیشن کو بھی خراب کرتا ہے۔ میں یہ کہوں گی کہ اگر آپ کی بات کی ویلیو نہیں ہو رہی نا تو اس پہ چپ رہنا ہی نہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ سم ٹائم جو ہسبینڈ حضرات ہوتے ہیں نا وہ ایک بات کو لے کر نا اس کو کھینچتے بھی ہیں اور اس بات کو ختم بھی نہیں کرتے، کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں نا یہ ہماری جو پرسنل لائف ہے نا اس کو خراب کرنے میں نا بہت زیادہ عمل دخل رکھتی ہیں۔ اسی لیے نا بہت سی جگہوں پر اور بہت سی باتوں کا جواب دینا بالکل بھی ضروری نہیں ہوتا۔ اس پوائنٹ پہ جب ہم چپ کریں گے نا تو وقت جو آیا نا اور حالات ہیں وہ ہمیں اس کا جواب اور اس کا ریٹرن ضرور دیتا ہے۔ اس لیے کچھ باتوں کو، کچھ معاملات کو نا اللہ کے لیے نہ چھوڑ دینا چاہیے اور صبر کا دامن اپنے نا ساتھ رکھنا چاہیے۔ یہ فوراً میں کہوں جی آج کی بات ہے اور ہم آپ کو تنقید کریں کہ آپ کرو نہیں، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نا انسان اپنے آپ میں ہر دن نئی چینجنگ لاتا ہے اور چینجنگ لانے کے ساتھ ساتھ روز اور نئے دن سیکھتا ہے۔ ہاں کچھ جو ہماری بہنیں ہیں یا کچھ ٹین ایج بچی ہیں جو ہے نا جن میں صبر کی جو برداشت جو ہے نا وہ کم ہوتی ہے، اس لیے وہ بہت جلدی کوشش کرتی ہیں کہ نا ہمارا فیصلہ کیا جائے اور ہمیں آزاد کیا جائے۔ ہے تو یہ بھی ایک کڑوی سچائی، جیسے بعض دفعہ نا ہمیں ریلائز ہی نہیں ہوتا کہ ہم اپنے رویے سے نا دوسروں کو ہرٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے بہت سی فیملی میں بہت سی لیڈیز ایسی دیکھی ہیں جو اپنے رویے پہ فوکس نہیں کرتی ہیں، سم ٹائم وہ نارمل بات کو بھی ایسے رویے سے نا ریئیکٹ کرتی ہیں کہ اگلے کو نا ہرٹ ہوتا ہے۔ ہاں کسی کو ہرٹ کرنا یہ یا کسی کے ساتھ بد زبانی کرنا، ہاں جب اپنے ہسبینڈ سے بات کرتے وقت نا آپ نے لفظ کا ایسا چناؤ کرنا ہے، انتخاب کرنا ہے جس سے نا آپ کا ریلیشن جو ہے نا وہ بہت ہی بیسٹ رہے۔ اچھا بہت سے نا ہسبینڈ ایسے بھی دیکھے ہیں جو روم میں نا اپنی وائف کو بہت عزت دیتے ہیں لیکن چار افراد میں بیٹھ کر اپنی بیوی کو نا وہ عزت نہیں دے پاتے۔ مگر اس جگہ پہ شوہر کا رویہ کیسا ہے یا شوہر کیسا ہوگا جو چار افراد میں ابھی بیوی کو عزت نہیں دے پائے گا؟ اب اس پوائنٹ پہ بتائیں نا کہ عورت اس پوائنٹ پہ غلط ہے۔ رشتے بچانے کے لیے نا ان کو مضبوط کرنے کے لیے نا احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ عورت اپنی بات منوانے کے لیے نا کوئی بات تو کرتی ہے، یہ تو ہسبینڈ کا ظرف ہوتا ہے کہ اس کی بات کو سمجھ کے سوچ کے اور ریئیکٹ ایسے نہ کرے، اس کو سمجھانے کی کوشش کرے۔ یہ چار دیواری میں رہ کے ہسبینڈ اپنی وائف کو بہت اچھے سے سمجھا کر اور بہت اچھے سے لے کر چل سکتا ہے۔ ہسبینڈ کے ساتھ آرگیو نہ کریں، کسی بھی بات کو لے کر بحث نہ کریں یا کسی بھی ایسے ٹاپک کو لے کر نہ چلیں جس کی وجہ سے نا آپ کا نا آپس میں ریلیشن خراب ہو۔ اپنے میٹھے اور نرم لہجے سے نا ہم اپنے شوہر سے ہر بات منوا سکتی ہیں۔ اچھا بہت سی بہنیں جو ہے نا یہ بھی کمپلین کرتی ہیں، یہ میری اس ویڈیو پہ بھی ضرور کمنٹس آئے گا کہ ہمارے ہسبینڈ ہماری بات نہیں سنتے، ہمیں نظر انداز کرتے ہیں، ہمارے اندر کوئی ایسی خوبی نہیں ہوتی۔ دیکھیں ایک ہسبینڈ وائف کا رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ خوبی خامی کو لے کر ہی ساتھ چلنا ہوتا ہے۔ ہاں جب ہسبینڈ آپ کی بات نہیں سنتے ہیں نا، آپ اپنے رویے کو یا اپنے جو میری لاسٹ ویڈیو تھی اس میں نے بتایا ہے کہ جو باؤنڈریز ہم سیٹ کریں گے نا اس کے اکارڈنگ ہم اگر چلیں گے نا تو ہسبینڈ بات بھی سنیں گے اور ہمیں انڈرسٹینڈ بھی کریں گے۔ ہاں بہت سی ڈیورسز کا نا جو ریزن یہی ہوتی ہے کہ آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی یا ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے کی وجہ سے نا وقت اتنے زیادہ بچے ایک ایموشنل ہو جاتے ہیں نا کہ بس ان کو یہی نظر آتا ہے کہ ہم نا پیچ اپ ہی کریں۔ اچھا سم ٹائم نا باتوں کو ختم کرنے کے لیے نا ہم بہت سی باتوں کو برداشت کر رہے ہوتے ہیں، اپنے شوہر کی جیت کو یقین بنانے کے لیے نا ہم بات کو ختم کر دیتے ہیں۔ اٹس مین کہ بات چاہے بڑی ہو مگر اس کی خوشی کے لیے نا ہم بات کو ختم کر کے نا اپنے گھر کے ماحول کو اچھا کرتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں سے منہ بنا لینا، یہ میں نے یہ کہا ہے تو اس نے میری سنی نہیں ہے، اگر بات نہیں مانی پھر بھی موڈ بنا لینا، چھوٹی سی بات کو لڑائی کر کے نا اس کو لمبا کر لینا۔ لمبا یہی ہوتا ہے نا جب بات کو ختم کر رہے ہوتے ہیں تو ختم کر کے نا تو لانگ لاسٹنگ یہ نہ کو ہم نے ایک دوسرے کو بلانا ہی نہیں ہے۔ یہ بھی بڑا جی رواج ہے کہ موڈ خراب ہے تو جی ہسبینڈ کا کتنے دن موڈ خراب رہنا، اس نے کھانا نہیں کھانا یا بات صحیح طریقے سے نہیں کرنی۔ کسی بھی لڑائی کو نا زیادہ لانگ لے کر نہ چلیں، اگر ہسبینڈ نہیں بلاتے ہیں نا تو اپنی طرف سے آپ کوشش کریں، کمپرومائز کریں اور بڑی باتوں کو بھول کر نا اپنے بچوں کے لیے اور اپنی ایک ہیپینس لائف کے لیے نا آگے بڑھنا ہی چاہیے۔ سم ٹائم آپ کی دل آزاری بھی ہوئی ہو نا، کیونکہ دیکھیں نا
जब हस्बैंड आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं तो ये बस अब पर्सनली मैं अब ये कहूँगी कि कुछ बातें और कुछ मामला अल्लाह पे छोड़ दें, क्योंकि जो वक्त है ना ये आपको ज़रूर जवाब देता है किसी भी सूरत में। हाँ, अगर आपने किसी के साथ ज़्यादती भी की है ना, हल्की सी भी, उसका रिटर्न भी आपको ज़रूर मिलेगा, चाहे वो मैं हूँ तो चाहे आप हो। इस चीज़ पे कौन एग्री करेगा, आपने मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना है। मैंने ना अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि ऐसी वीडियोज़ लेकर आऊँ जो टीनेज बच्चों के लिए और जो हमारी बहुत सी बहनें सर्वाइव कर रही हैं अपनी लाइफ में, वो अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं और कोशिश करें कि जो चीज़ें आपको समझ लगती है ना उसको फॉलो करने की भी कोशिश करें। देखें आज के दौर में ना कोई छोटा सा बच्चा भी किसी की बात को सुनता भी नहीं और बर्दाश्त भी नहीं करता, मगर हम अगर आपके साथ शेयर करें ना अपनी पर्सनली एक्सपीरियंस की बेस पे ही कर रहे होते हैं। इसलिए अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं और अपने इर्द गिर्द जो रहने वाले हैं ना उनकी ज़िंदगी की आसानियाँ पैदा करेंगे ना, तो ये तो अल्लाह ताला सोने रब ने वादा किया है ना कि तुम दूसरों के लिए आसानियाँ करोगे तो मैं तुम्हारे लिए आसानियाँ करूँगा। इसलिए कोशिश करें कि अगर कोई नाराज़ है तो उसको मना लें और अपने माहौल को अच्छा करने के लिए ना, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को अच्छा करने के लिए ना पहल करें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना बहुत सा ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स